السلام علیکم۔ اچھا، آج جو میں ایک زبردست ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ معاویہ اعظم رائے حق پارٹی جنگ سے جو ہیں وہ انہوں نے 3.5 سال پی ٹی آئی کے ساتھ گزارے، اور پھر بعد میں پی ٹی آئی کو لیفٹ کر کے وہ جو ہے پی ایم ایل این میں کو سپورٹ کرنے لگ گئے۔ ایسی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ اور بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ ان میری باتوں میں کلیئر ہو جائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ 2018 کے الیکشن جنگ میں جو ہے آزاد حیثیت سے مولانا معاویہ اعظم صاحب الیکشن سے اٹھے۔ ان کے مقابلے میں جو بڑے تھے وہ آزاد امیدوار تھے، شیخ شیراز اکرم، شیخ وقاص اکرم کے بھائی یہ تھے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے ابو الحسن انصاری، جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ تھے۔ اب کیا ہوا، بہت سے اور تھے لیکن یہ تین جو مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، تو جو پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا تھا جھنگ شہر سے، اب یہ شہر کا حلقہ بالکل یعنی 50 وارڈ یہ شہر کے ہی ہے، یعنی یہ ایسا ایک حلقہ ہے جو پورے صرف شہر میں آتا ہے، شہر کی باؤنڈری سے باہر اس کی کوئی ایریا نہیں ہے۔ جنگ سے جو ابو سب سے پہلے جو ہے میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار تھا اس کو پڑے تھے 16,000 ووٹ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ووٹ تھا جو پی ٹی آئی کا نظریاتی، جو پی ٹی آئی کو لائک کرنے والے لوگ تھے۔ دوسری طرف پھر جو دوسرے نمبر پہ جو ہے نیچے آ رہا ہے شیراز اکرم، جو شیوکاس اکرم کا بھائی ہے، وہ 32,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہوا شہر سے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پرانے 15 سال سے وہ یہاں پہ الیکشن جیتتے آئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے معاویہ اعظم صاحب جو 65,252 ووٹ لینے میں جنگ سے کامیاب ہوئے آزاد حیثیت سے، یعنی ایک تو ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پنجاب میں جو پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں سب سے زیادہ لیڈ سے کے ساتھ جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ یہی ہیں۔ تو جنگ سے اپنے جو اپوننٹ کے ساتھ ڈبل ووٹ کے ساتھ انہوں نے جنگ سے ون کیا۔ اس کے بعد ان کی جو اپنی پارٹی ایک ہے وہ ابراہیم قاسمی کی جو رائے حق پارٹی، یہ اس میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ رائے حق پارٹی سے جب شامل ہوئے تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کافی آزاد امیدوار تھے، جن کے لیے جہانگیر ترین جو عمران خان صاحب کے دوست تھے وہ لوگوں کو، آزاد امیدواروں کو ملے کہ آپ پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح وہ لوگ آ کے جو ہے اس وقت پی ایم ایل این نے بھی رابطہ کیا، جہانگیر ترین نے بھی رابطہ کیا، تو حالات شورا کے ساتھ مشورہ کر کے وہ جماعت نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ تو اس کے لیے جو ہے معاویہ اعظم صاحب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کے وہ ادھر گئے، بنی گالہ گئے۔ بنی گالہ میں سب سے پہلی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ بنی گالہ میں عمران خان نے معاویہ اعظم سے ملنے سے معذرت کر دی، کیونکہ اس کا آپ کو پتہ ہوگا کہ جہاں یہ فیصل جبانہ ملا تھا، اسلم جو ہے وہ بھروانہ ملے تھے، سارے لوگ جب ملے تھے تو ان کو باقاعدہ عمران خان کے ساتھ ملاقات، ان کی تصویریں اور ان کو جھنڈا پہنایا گیا، یہ جو بھی ان کی بدل تھیں، لیکن اس نے اس لیے معذرت کر لی کہ میرے اوپر یہ مطلب ایرانی لابی جو ہیں وہ آپ فرقہ واریت کا ٹیگ نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے کر کے انہوں نے معاویہ اعظم صاحب سے نہ ملے۔ خیر یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی، اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ عثمان بزدار کے لیے پنجاب اسمبلی میں ووٹ بھی دیا، عثمان بزدار کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، اور 3.5 سال تک عثمان بزدار کے ساتھ چلے۔ سینٹ کا ووٹ بھی ان کو دیا، ان کو جو ہے وہ صدر کا جو ہے عارف علوی وہ ووٹ بھی ان کو دیا، اور ان کے ساتھ یہ ہے چلتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی خیریں انہوں نے سمیٹیں، عثمان بزدار نے بہت زیادہ فنڈز جو ہے وہ معاویہ اعظم صاحب کو دیے، اور جنگ کی جو ہے نا وہ سڑکیں ایک دفعہ دوبارہ سیوریج جو بہت کچھ ہو رہا ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ جب عدم اعتماد آ گئی، اچھا اس سے پہلے انہیں ایک اختلاف تھا کہ یہ ایک نفاذ اسلام بل تھا جو انہوں نے اسمبلی سے پاس کروا لیا تھا، اور وہ بل جب گورنر کے پاس، گورنر سرور تھے، اس سے سائن ہونے کے لیے گیا تو اس وقت اس نے سائن کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ زلفی بخاری اور اسی طرح کے جو بڑے اہل تشیع کے لوگ تھے جو اس بل کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ صحابہ کی عظمت کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے کیا ہے کہ وہ چودھری سرور نے سائن کرنے سے معذرت کی، تو یہ ان سے ناراض ہو گئے۔ خیر بات چلتی رہی، عدم اعتماد آ گئی عثمان بزدار کے خلاف۔ عثمان بزدار جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے، وہ سائڈ پہ ہو گئے، اور ادھر سے چودھری سرور کو بھی ہٹا دیا گیا، وہ بھی چلے گئے، اور انہوں نے والہانہ طور پہ یہ باور کروایا کہ یہ ہمیں بھی اس سے اختلاف تھے، اچھا ہوئے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جماعت میں پی ٹی آئی میں سوچنے لگا کہ وزارت اعلیٰ کے لیے کس کو سامنے لے کے آیا جائے۔
علیم خان کو، کس گروپ کو، کس کو سامنے لے کے آیا جائے، تو بہت تگدو، کبھی کسی کے اوپر سوچتے، کبھی کسی کے اوپر سوچتے۔ اسی دوران جو پرویز الہی جس کے تقریباً 10 سیٹیں تھیں، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی تھا، وہ بھی یہی کشمکش میں تھا کہ کس طرف جاؤں۔ ایون اس نے ایک دن پہلے جو ہے وہ زرداری کے ساتھ صاحب کے ساتھ مل کے اعلان کر دیا کہ وہ وزارت اعلیٰ کی آفر انہوں نے دی، اور یہ اس کے لیے ایگری ہو گیا کہ وزارت اعلیٰ کی سیٹ کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں۔ اٹ مین انہوں نے اعلانیہ طور پہ جماعت کو چھوڑ کے، پی ٹی آئی کو چھوڑ کے وہ شامل ہو گئے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ وزارت اعلیٰ کی ڈیل ہو گئی۔ اب اس کا پتہ چلا تو عمران خان صاحب نے حکومت کو جانے سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلے وہ پرویز الہی کو نہیں دینے چاہ رہے تھے، ایون پرویز الہی کو وہ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو فلاں جو بھی ہے، تو مجبور ہو کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی سیٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ جو پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ بن گیا، وزارت اعلیٰ کے امیدوار بن گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے پھر ووٹ مانگنے جو پی ٹی آئی نے اس کے لیے شروع کر دیے۔ کافی لوگوں کو اختلاف ہوا کہ اپنی جماعت میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم اس 10 سیٹوں والے کو جو ہے ووٹ دیں، جس وجہ سے کچھ منحرف ہو گیا، کسی کے اور تحفظات ہوں گے، کسی کے یہ تحفظات تھے، خیر انہوں نے اس کو ووٹ نہ دیا۔ اسی دوران میں جماعت پی ٹی آئی نے جس طرح پہلے جہانگیر ترین خود آ کے جیسے ووٹ مانگا تھا، اس طرح انہوں نے ووٹ کوئی نہ مانگا، اور پی ایم ایل این جی ہی اپنی پوری تگدو کے ساتھ رانا ثناء اللہ جنگ آیا، اور اسی طرح اور باقی ان کے جو ہیں وہ رفقا وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو اس ساتھ فل تعاون کریں گے۔ تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ پرویز الہی جس کی ایک بلیک میلنگ سے آیا ہے، اور وہ بندہ جس کی صرف 10 سیٹیں ہیں، اور وہ بندہ جو لال مسجد کی آپریشن میں بھی شامل تھا، اور اس بندے کو ہم جو ہیں وہ ووٹ دے لیں، وہ ہمارا ووٹ کس کھاتے میں ہے؟ ہم ایک بڑی جماعت کے ساتھ جو بگاڑ پیدا کر کے ہم ایک جو ہے وہ 10 سیٹوں والے شخص کے ساتھ کیوں ساتھ چلیں؟ تو خیر انہوں نے جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ معاہدہ کیا، جس میں یہ جنگ کی بہتری کے لیے معاہدہ تھا کہ اگر ایک سال جو ابھی ایک سال رہتا ہے، اگر وہ پی ایم ایل این رہتی ہے تو کافی ہوپس ہو سکتا ہے کہ ڈویژن کا اعلان ہو جائے۔ اس طرح ٹیچنگ اسپتال کا اعلان یہ انہوں نے لکھوایا ہوا تھا، ٹیچنگ اسپتال، اس طرح اے ڈی پی جو اینول ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کا پورا حصہ جنگ کو دیا جائے گا، جنگ کی جو ترقیاتی اسکیمیں چل رہی ہیں ان کو جو ہے وہ چلنے دیا جائے گا، یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ اس کی نئی بلڈنگ کے لیے گرانٹ دی جائے گی، اور تحفظ اسلام نفاذ اسلام بل جو تھا، جو گورنر کے ٹیبل پہ تھا، اس کو منظور کروانے کے لیے جو ہے وہ یہ بھی بات ہوئی تھی۔ سارے مطالبات جو ہیں وہ انہوں نے پی ایم ایل کے ساتھ رکھے، انہوں نے ان مطالبات کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد وہ پی ایم ایل این میں کے ساتھ حامی بننے کے قائل ہو گئے، اور انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا۔ اب آپ کے اپنے اعتراضات اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات میں ویسے جنرلی بتا دوں، دیکھیے جیسے ہی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا تھا، اس نے پنجاب کے تمام جو وزراء جو پروونشل جو اپوننٹ پارٹی کے لوگ تھے، ان کے جو پروجیکٹ چل رہے تھے ان کی فنڈنگ وہیں پہ روک دی، اور اس جو سڑک، اب جنگ کی تمام سڑکیں، یہ آپ لوگ جنگ والے سبھی گواہ ہیں کہ سبھی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور مطلب بننے کے مراحل میں تھیں۔ اب اگر اس وقت جو ہے یہ اگینسٹ ہوتے تو یہ سال کے لیے، اگر وہ سال ہی رہتے ہیں تو ایک سال کے لیے یہ سڑکیں پینڈنگ ہو جاتی، تو جنگ والوں کو کیا حال ہوتا آپ نے دیکھا ہی ہے۔ جو فیصل آباد جو ہے پھاٹک سے لے کے مدو کی تک جو روڈ ہے وہ ابھی بنا ہے، بعد میں تقریباً 20 کروڑ کے قریب فنڈز جو ہیں وہ بجٹ سے پہلے الوکیٹ ہو گئے ہیں، اب بجٹ کے بعد انشاءاللہ مزید فنڈز وغیرہ آئیں گے، اور وہ جو کام جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ جلدی جو ہے اپنی کمپلیشن کے مراحل میں جائیں گے، جو پائپ لائن میں چیزیں پڑی ہیں وہ انشاءاللہ جلدی تکمیل کی صورت میں آئیں گی، تو یہ چیزیں یہیں پہ رہ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایج لیا جنگ کے لیے، اور باقی تمام مطالبات ان کے جنگ کے لیے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی اعتراض ہو کہ پیسے کیا فرق کی ہوگی، دیکھیں انہوں نے وزارت کے لیے کہا ہے تو انہوں نے وزارت سے کہا ہمیں وزارت نہیں چاہیے، ہمیں وہ فنڈز چاہیے، جو ہمیں وہ جو مطالبات آپ کے ساتھ لکھے تھے وہ چاہیے۔ یہ واحد بندہ معاویہ اعظم ہے، بہت سے جو مختلف ایم پی جنگ کے ایم این اے ہیں، لوگ جانتے ہیں جو ٹھیکیدار ہیں کہ وہ اپنی 6% کمیشن لیتے ہیں، کوئی 20% تک کمیشن لیتے ہیں، لیکن یہ بندہ معاویہ اعظم 1 روپے کی کمیشن نہیں لیتا۔ تمام وزراء جو ہیں، تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں، یہ لوگ جو ہیں اسمبلی سے اپنے ٹی اے ڈی اے بل لیتے ہیں، ٹریولنگ الاؤنس، ڈیلی الاؤنس، ان کے بہت سے بل ہوتے ہیں۔ اس شخص نے اپنے تیل کے اوپر جہاں بھی جاتا ہے اپنے تیل کے اوپر جاتا ہے، اور کوئی 1 روپیہ نہیں لیتا، تو یہ اس کی ایک نیک نیتی ہے۔ کوئی جو ہے وہ نہیں، نہ رشوت، کوئی کمیشن، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ایکسٹرا نہیں لیتے، اور ایک خدمت کے جذبے کے ساتھ ہیں۔ اور یہ سیاسی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سیاسی
سیاستدانی بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج جس چیز کو ہم ریجڈ ہو کے کسی کو بہت اسٹرانگ سٹینڈ لے رہے ہوتے ہیں، کل کو وہ چیز جو ہے وہ ہم اسی کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور ہم سمجھ جاتے ہیں، تو اسی لیے کچھ فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ آمین کہنی چاہیے۔ باقی یہ چیزیں جو جنگ کے لیے جو بھی ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ آپ کو اتنے 18 ارب کے قریب تقریباً جنگ میں جو ہے وہ کام جو پیسہ آیا ہے، اور اتنا کسی بھی ایک ایم پی اپنے دور میں شاذ و نادر ہی کبھی لے گا، جنگ کی تاریخ میں تو کبھی کوئی لے کے نہیں آیا۔ تو انشاءاللہ جنگ کی جو ہے وہ قسمت بدلنے والی ہے، اور آپ لوگ ساتھ دیں۔ آپ کو کوئی اعتراض مزید ابھی ہے تو آپ لوگ وہ جو ہے وہ ڈیسینڈ ہو کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔